بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت اسلامی کا اتحاد صرف ایک سیاسی اتحاد ہے، دینی اتحاد نہیں۔ آپ کے یہاں اہل حدیث بھی ہے مان لیجئے، اور شیعہ بھی ہے، بریلوی بھی ہے، دیوبندی بھی، جماعتی بھی ہے، تبلیغی بھی، سب ہیں۔ تو یہ اتحاد نہیں ہے، یہ تو کوکٹیل ہے۔ یہ جماعت اسلامی نام کیوں رکھا مولانا مودودی نے؟ اور حقیقت یہ کہ مولانا مودودی اپنے علاوہ کسی کو مسلمان ہی نہیں سمجھتے۔ سید قطب جمعہ نہیں پڑھتے تھے، کیوں؟ کیونکہ وہ کہتے تھے کہ جب اسلامی حکومت نہیں ہے، اسلامی حاکم نہیں ہے، تو جمعہ پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ یہ لوگ تو مسلمان ہی نہیں، ان کے پیچھے کیا خطبہ جمعہ پڑھنا؟ کیا جماعت اسلامی اتحاد کی دعوت دیتی ہے؟ اچھا بھائی، تو یہاں پر غالباً اس طرح کا شبہ یہ اس طرح سے کہ جیسے بعض لوگوں کے یہ دعوے ہیں، بعض جماعت اسلامی کے لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جماعت اسلامی ہی ایک ایسا جھنڈا ہے جس کے تلے سارے لوگ اکٹھے ہو سکتے ہیں، ٹھیک؟ تو اس کو وہ اتحاد کا نام دیتے ہیں۔ ہم نے درمیان میں اس طرح کی بات کا اشارہ کیا ہے، یہ اتحاد نہیں ہے، بلکہ اختلاف کو بڑھاوا دینے کی بات ہے اور اختلاف کو برقرار رکھنے کی بات ہے۔ جماعت اسلامی جو اتحاد کی دعوت دیتی ہے وہ اتحاد ہے ایک اعتبار سے، مگر کون سا اتحاد ہے؟ وہ سیاسی پارٹی بازی کا، سیاسی پارٹی بنانے کا اتحاد، دینی اتحاد نہیں ہے۔ جماعت اسلامی کا اتحاد دینی اتحاد نہیں ہے، منہج کا اتحاد نہیں ہے، عقیدے کا اتحاد نہیں ہے۔ تو عقیدہ اور عمل کا اتحاد نہیں ہے اور دین کا اتحاد نہیں، وہ بلکہ دین کے نام پر سیاست کرنے یا حکومت کرنے کے لیے اکٹھا ہونے کا اتحاد ہے۔ تو سیاسی پارٹی میں تو سارے لوگ، کوئی بھی سیاست میں تو کوئی وہ نہیں ہوتی پابندی، تو جس طریقے سیاسی پارٹی میں پابندی نہیں ہوتی، کوئی بھی شخص آ کر کے اس کا رکن بن سکتا ہے، تو ویسے ہی ان کے یہاں بھی ہے کہ انہوں نے کبھی بھی کسی بھی مسلمان کے لیے پابندی کرنے کی بات کبھی نہیں کرتے ہیں، تو سارے لوگوں کو اکٹھا کر لیتے ہیں۔ تو یہ اتحاد نہیں ہے۔ جماعت اسلامی والے جو یہ گمان اور زعم رکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں اتحاد ہے اور یہی اکیلی جماعت ایسی ہے جو سب کو اکٹھا کر سکتی ہے، یہ بات غلط ہے، یہ شبہ ہے، بلکہ یہ تضلیل اور گمراہ کرنے والی بات ہے۔ جماعت اسلامی کا اتحاد صرف ایک سیاسی اتحاد ہے، دینی اتحاد نہیں۔ آپ کے یہاں اہل حدیث بھی ہے مان لیجئے، اور شیعہ بھی ہے، بریلوی بھی ہے، دیوبندی بھی، جماعتی بھی ہے، تبلیغی بھی، سب ہیں۔ تو یہ اتحاد نہیں ہے، یہ تو کوکٹیل ہے۔ یہ کوکٹیل ہو گیا، آپ نے اکٹھا کر دیا ایک جگہ، مکسچر بنا دیا اور سب کو اپنی اپنی جگہ پہ اکٹھا باقی رکھا۔ تو بھائی وہ سب لوگ اپنے اپنے لالچ پر اکٹھے ہو گئے، نہ کہ دین پر۔ تو دین پہ اکٹھا ہونے کی ضروری ہے کہ دین کے اصل مصادر کی طرف جایا جائے۔ اتحاد ہوگا اصل کتاب و سنت سے اور سلف کے طریقے سے، کیونکہ پہلی جو جماعت تھی اسلام کی وہ صحابہ کی تھی، تو صحابہ کی جماعت سے اتحاد ہوگا، انہی کے طریقے پہ چل کے ہوگا۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا کہا گیا ہے کہ اگر دیگر لوگ یا کفار یا یہود و نصارہ یا کوئی بھی ایمان لائیں بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، صحابہ کرام سے کہا تمہارے جیسا ایمان، فَقَدِ اهْتَدَوْا تو ہدایت پائیں گے۔ تو صحابہ کے طریقے پر اگر ایمان ہوگا اور کتاب و سنت کی بالادستی ہوگی تبھی حقیقی اتحاد ہوگا، اور کتاب و سنت کو چھوڑ کر کے آپ اتحاد کریں گے تو وہ اتحاد شکلی تو ہو سکتا ہے، حقیقی نہیں ہو سکتا۔ تو جماعت اسلامی کا اتحاد یہ شکلی اتحاد ہے جو کہ سیاسی ہے، سیاسی مقاصد کے لیے ہے، یہ دین کا اتحاد نہیں، عقیدے اور منہج کا اتحاد نہیں جو صحابہ کے مطابق ہو، یہ شبہ غلط ہے۔ یہاں پر ایک بات اور ہے، کیا جماعت اسلامی نام رکھنا بھی، یہاں پر تو خیر سوال نہیں ہے یہ، لیکن اسی میں ایک سوال دماغ میں آتا ہے کہ یہ نام کی کیا حقیقت ہے؟ جماعت اسلامی نام کیوں رکھا مولانا مودودی نے؟ یہ مولانا محمد گوندلوی صاحب جو ہیں انہوں نے بھی اس بات کو نقل کیا ہے، اس کو اشارہ کیا ہے کہ جماعت اسلامی نام رکھنا اپنی تنظیم کا یہ محل نظر ہے، اور اس کے اندر سے بو آتی ہے اس بات کی کہ آپ اپنے علاوہ دوسروں کو مسلمان سمجھتے ہی نہیں ہیں، دوسری جماعتوں کو اسلامی جماعت سمجھتے ہی نہیں ہیں، آپ خود کو اسلامی سمجھتے ہیں، اور یہ حقیقت بھی ہے۔ انہوں نے تو اتنا کہا کہ بو آتی ہے اس سے، اور حقیقت یہ کہ مولانا مودودی اپنے علاوہ کسی کو مسلمان ہی نہیں سمجھتے، اپنی جماعت کے علاوہ کسی کو مسلمان نہیں سمجھتے۔ انہوں نے تکفیر کی ہے
سارے اسلامی معاشروں کی، سارے دنیا کے مسلمانوں کی، اور ان کی تکفیر یہاں سے نکل کر جب گئی، کتابوں کے ترجمے جب ہوئے اور پہنچی اس عرب میں، تو مولانا جو سید قطب نے ان کی کتاب کو، ان کی اس بات کو نقل کر کے اپنی کتابوں میں پھیلایا، تو پورے عالم عرب میں تکفیر کا فتنہ جو پھیلا سید قطب کی کتابوں سے، وہ مولانا مودودی کے اقوال کے ذریعے پھیلا ہے۔ تو جماعت اسلامی نام رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ جب اسلام کی جماعت ہے ہی نہیں، اب اسلامی جماعت قائم ہو رہی ہے، اور اس کے علاوہ جتنے وہ غیر اسلامی جماعت ہیں، یہی مفہوم ہے اس کا۔ اور اس کے علاوہ آپ انہیں دیکھیں، اخوان مسلمین، وہ نام بھی ایسے ہی ہے کہ اصلی مسلمان بھائی ہم ہیں جو ہمارے ساتھ ہوں، باقی لوگ مسلمان بھائی نہیں ہیں۔ اور یہی بات ہے کہ مولانا یہ سید قطب صاحب جو ہے، اس طریقے سے ان کا مشہور یہ واقعہ ہے جو جماعت اخوان کے ہی لوگوں نے بتایا ہے کہ سید قطب جمعہ نہیں پڑھتے تھے۔ کیونکہ وہ کہتے تھے کہ جب اسلامی حکومت نہیں ہے، اسلامی حاکم نہیں ہے، تو جمعہ پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ یہ لوگ تو مسلمان ہی نہیں، ان کے پیچھے کیا خود جمعہ پڑھنا۔ تو اس لیے کیا نام ہے، یہ جماعت اسلامی نام رکھنا بھی محل نظر ہے کہ آپ اپنی جماعت کو تنہا اسلامی کہیں، کیونکہ آپ کی جماعت اگر کفار کے مقابلے میں ہو تب تو ٹھیک ہے کہ آپ صرف کفار میں کام کرتے ہیں، تو کفار کو اسلام کی دعوت دیتے تو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں۔ لیکن آپ کی دعوت کفار میں نہیں تھی جو غیر مسلم ہے، بلکہ آپ کی دعوت تو تھی کہ مسلمانوں کو اکٹھا کیا جائے ایک پلیٹ فارم پہ، تاکہ سیاست کے ذریعے ہم حکومت اسلامیہ قائم کریں۔ تو آپ جب مسلمانوں کو اکٹھا کرنا چاہتے ہیں تو مسلمانوں میں جماعت اسلامی نام رکھنا، اس کا مطلب دیگر جماعتیں آپ کی نظر میں اسلامی نہیں ہے۔ تو یہی حقیقت ہے کہ وہ اس کو غیر اسلامی سمجھتے ہیں۔